السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ پاکستان بحریہ کے بارے میں ہے۔ بھارت کو خوفزدہ کرنے والی پاکستان آبدوز کی پرسرار تباہی کی کہانی بتانا چاہ رہا ہوں۔ PNS غازی آبدوز پاکستان بحریہ کی تاریخ میں ایک آبدوز ایسی ہے جس کے کارنامے آج بھی لوگوں کو ذہنوں میں زندہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرسرار گمشدگی بھی اب تک کوئی بھول نہیں سکا۔ دوستو، یہ ہے PNS غازی آبدوز جو پاکستان نے 1963 میں امریکہ سے لیزر پر لی تھی۔ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق بنیادی طور پر یہ دوسری جنگ عظیم کے زمانے کی آبدوز تھی جو امریکی بحریہ کے لیے 1945 سے 1963 تک خدمات سر انجام دے چکی تھی، اور پاکستان کو سیکیورٹی اسسٹنس پروگرام کے تحت 4 سالہ لیزر پر 1964 میں ملی اور پاک بحریہ کا حصہ بن گئی۔ 1965 کی جنگ میں یہ پاکستان کے پاس موجود واحد آبدوز تھی اور بھارت کے پاس ایک بھی نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کے دوران یہ بھارتی بحریہ کے لیے خوف کا باعث بنی رہی۔ جنگ کے دوران اس آبدوز کو بھارتی پانیوں میں تعینات کرتے ہوئے حکم دیا گیا تھا کہ وہ بھارتی بحریہ کے باہری اور بڑے جنگی جہازوں کو ہی نشانہ بنائے، جس کے بعد یہ بھارت کے واحد ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانٹ کو نشانہ بنانے کے لیے ڈھونڈتی رہی، مگر وہ بندرگاہ سے نکلا ہی نہیں۔ اس دوران اس آبدوز نے بھارتی فضائیہ کے ریاست گجرات کے علاقے دوارکا میں واقع ریڈار اسٹیشن کو نشانہ بنانے کے لیے پاک بحریہ کے مشن کی مدد بھی کی۔ 17 ستمبر کو غازی نے سطح پر آ کر بھارتی جہاز INS کو 3 ٹارپیڈو سے نشانہ بنایا اور جوابی حملے کو آسانی سے ناکام بنا دیا۔ دوستو، وطن واپسی پر اس آبدوز کو 17 جرأت تمغہ جرأت سمیت 10 جنگی اعزازات سے نوازا گیا۔ 1965 کی جنگ کے بعد 1967 میں پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ سے اس آبدوز کی 4 سالہ لیزر کا معاہدہ کیا اور اس کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ترک بحریہ سے مدد بھی لی گئی۔ 1971 میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی تھی تو بھارتی بحریہ نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر INS کو وشاکھاپٹنم منتقل کر دیا اور غازی کو اسے نقصان پہنچانے کا مشن ملا، اور یہ مشن انتہائی خطرناک قرار دیا گیا تھا۔ 14 نومبر 1971 کو وہ خاموشی سے بحیرہ عرب سے 3000 میل دور خلیج بنگال میں بھارتی پانیوں میں داخل ہوئی، اور اس وقت ظفر محمد کمانڈر تھے، جبکہ ان کے ساتھ عملے میں 10 افسران اور 82 سیلرز شامل تھے۔ یہ آبدوز 2 نکاتی مشن پر کام کر رہی تھی، یعنی پہلا مقصد تو وکرانٹ کو ڈھونڈ کر تباہ کرنا، جبکہ دوسرا بھارتی مشرقی ساحلی علاقوں میں بارودی سرنگیں لگانا، جس میں اسے کامیابی بھی ملی۔ اسی مشن کے دوران یہ آبدوز 4 دسمبر 1971 کو وشاکھاپٹنم پورٹ پر سرنگیں لگانے اور وکرانٹ کی تلاش کے دوران پرسرار طور پر تباہ ہو کر ڈوب گئی۔ یہ ایسا پرسرار واقعہ ہے کہ اب تک اس آبدوز کے تباہ ہونے کی اصل وجہ تاحال سامنے نہیں آ سکی۔ تاہم بھارتی دعویٰ تھا کہ اسے INS راجپوت نے 3 اور 4 دسمبر کے درمیان شب تباہ کر دیا تھا۔ اس حوالے سے غیر ملکی ماہرین کی رائے بھی پاکستان موقف کی تائید کرتی ہے، جن کا کہنا ہے کہ غازی ممکنہ طور پر ان بارودی سرنگوں کا نشانہ بن گئی جن کو اس نے بچایا تھا۔ بھارت نے اس حوالے سے امریکہ اور روس کی جانب سے تحقیقات کی پیشکش کو مسترد کیا، جس سے بھی پاکستان موقف کو تقویت ملی۔ رپورٹ کے مطابق 2003 میں بھارتی بحریہ کے غوطہ خوروں نے غازی سے کچھ چیزوں کو نکالا اور اس کے ساتھ شہید ہونے والے 6 پاکستانی سروس مین کی لاشوں کو بھی لے کر آئے، جن میں سے ایک پیٹی آفیسر میکینیکل انجینئر تھے، جبکہ ایک سیلر کی جیب سے ایک خط تھا جو انہوں نے اپنی منگیتر کے لیے لکھا تھا۔ ان سب کی بھارتی بحریہ کی جانب سے اعزازی فوجی تدفین کی گئی، جبکہ جو اشیاء برآمد ہوئیں ان میں راڈار، کمپیوٹر، وار لاگز، تباہ شدہ ونڈ شیلڈ، چند فائلیں وغیرہ شامل تھیں، اور اس کی تصاویر بھی جاری کی گئی۔ 1972 میں غازی میں سوار عملے کو حکومت پاکستان کی جانب سے بہادری کے ایوارڈز دیے گئے۔
اور یہ پاکستانی بحریہ کی تاریخ میں اب تک کی واحد امریکی ساختہ آبدوز بھی ہے۔ اس کے بعد آبدوزوں کے لیے فرانس سے مدد لی گئی۔ پاک بحریہ نے اس کے بعد آبدوزوں کے تحفظ کے پروگرام کو بھی بہت زیادہ بہتر بنایا، جبکہ اس آبدوز کے حوالے سے ISPR کے تعاون سے 1998 میں ایک ٹیلی فلم غازی شہید بھی PTV پر نشر ہوئی۔ تاہم لگ بھگ 48 سال گزرنے کے بعد بھی اس قومی نقصان اور ثانیہ پر موجود اضطرار کا پردہ چاک نہیں ہو سکا۔ تو دوستو، اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔